ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے ڈاکٹر صاحب سعودی عرب میں، شاہی حکم نامہ یہ ہے وہاں کے یعنی ان لوگوں کے لیے، ان علماء کے لیے، ان خطباء کے لیے، ائمہ حرم کے لیے جو خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں حرمین میں، تو کہا یہ گیا ہے کہ اب ٹوٹل آپ کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ 15 منٹ کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ گرمی بڑی ہے اور لوگ مسافر ہوتے ہیں تو زیادہ دیر ان کو خطبے میں روک کے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ خطبہ اور نماز کل ملا کے 15 منٹ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی خطبہ اور نماز جو ہے کل ملا کے 15 کل منٹ، ملا کے 15 یعنی 15 منٹ میں آپ کا مکمل جمعہ ہو جائے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھتا ہوں خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں اس طرح کی روایت ہے کہ یہاں 1 گھنٹہ تقریباً خطاب میں لگ جاتا ہے، کئی دفعہ پھر ظاہر جماعت اس کے علاوہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دعا بھی ہوتی ہے، تو یہ گھنٹہ سے سوا یا 1.5 گھنٹہ تک ہمارا ایک معمول ہے۔ تو آج کل خاص طور پر ڈاکٹر صاحب جس طرح کی لوگوں کی مصروفیات ہیں، جس طرح کا اسٹیمنا بھی کم ہو گیا ہے، تو اسلامی نقطہ نظر سے کتنا دورانیہ ہونا چاہیے، اور یہ جو وہاں کیا گیا ہے یہ کتنا یعنی تحسین کے قابل ہے، اور کتنا اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، ہمارے ہاں بھی اس پہ درس لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ جو ہے وہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے لیے جو معیار سیٹ کیا ہے وہ انتہائی مختصر خطبے کا ہے، ٹھیک ہے، اور صرف خطبہ جمعہ کے لیے نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی طور پر خطبات کے حوالے سے جو معیار سیٹ کیا، آپ انتہائی مختصر بات کرتے تھے۔ آپ کو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، بالکل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کی جامعیت عطا کی گئی تھی، آپ تھوڑے مختصر الفاظ بولتے تھے، اور معنی کا ایک دریا ان میں بہتا تھا، دریا سمندر اس میں سے بہتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے الفاظ بول کے بہت وسیع بات جو ہے فرما دیتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ ہر وقت بولتے رہتے تھے یا روزانہ درس دیتے رہتے تھے، یا روزانہ فجر پہ بھی درس ہو رہا ہے، ظہر پہ بھی درس ہو رہا ہے، عصر پہ بھی، عشاء پہ بھی، ایسا نہیں کرتے تھے۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کئی دن گزر جاتے ہیں اور ترس جاتے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ یہ اس ہستی کی بات ہے سبحان اللہ، جو اس دنیا میں آئے ہی لوگوں کو بتانے کے لیے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر روز بھی درس دیتے تو ان کا درس بجا ہوتا، اور فرض منصبی تھا، لیکن روزانہ درس نہیں دیتے۔ لوگوں کی جو نفسیاتی طور پر ان کے اندر جو ریسیپٹیو نس ہے، ان کے اندر جو قبولیت کی استعداد ہے، وہ بڑھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کچھ نہیں کہتے، اور جب آپ کہتے ہیں تو سارے صحابہ کرام اس کو قبول بھی کرتے ہیں اور متوجہ بھی ہوتے ہیں اور شوق سے سنتے بھی ہیں، خوش۔ اب یہ دیکھیں انسانی نفسیات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نفسیات دان کوئی نہیں تھا۔ جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کا لحاظ رکھا ہے دعوت و تبلیغ کے اندر، اتنا کسی اور نے نہیں رکھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے طور پر اب یہ خطبہ جو حجۃ الوداع ہے، اب دیکھیں یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ خطبہ اکٹھا ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حج کا خطبہ ہے، اور یہ میدان عرفات میں یا وادی نمرہ میں جو حج کا خطبہ دیا جاتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ صرف وہ نہیں ہے، یہ 3 دنوں میں دیے گئے خطبات کا مجموعہ ہے۔ اللہ اکبر، صحیح۔ 9 تاریخ کو خطبہ حج جو وادی نمرہ میں یعنی مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے، اس وقت تو مسجد نہیں تھی، وہ مقام تھا، تو جو خطبہ حج ہے وہ اس میں شامل تھا۔ 10 تاریخ کو یوم النحر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا، وہ بھی اس میں شامل تھا، اور پھر 11 تاریخ چھوڑ کے 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ 3 دنوں کے مختلف خطبوں کا مجموعہ ہے، اور وہ بھی بہت مختصر ہے۔ آج اگر آپ ان کو اس پورے خطبے کو پڑھیں تو 15 منٹ نہیں لگتے، بلکہ 10 منٹ بھی نہیں لگتے، بالکل ایسے۔ تو وہ 10 منٹ میں وہ آپ پورا 3 دنوں کے 3 خطبے، 3 خطبوں کو آپ 10 منٹ میں 15 منٹ لگا لیں، زیادہ زیادہ اس کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن پھر بھی 5 منٹ آتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک خطبہ ہے
وہ 5-7 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، واہ، تو 5 منٹ کا خطبہ ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو پھر یہی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے اگر سعودیہ میں یہ ٹرینڈ چل جائے اور لوگوں میں دیکھیں ہمارے یہ جو لمبے خطبوں کا ٹرینڈ ہے یہ یہاں بر صغیر میں زیادہ ہے۔ سعودیہ میں پہلے بھی مختصر خطبے دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یو کے وغیرہ میں رہا ہوں، وہاں بھی بہت مختصر خطبہ دیا جاتا ہے اور 15 منٹ سے زیادہ عام طور پہ کسی جگہ بھی عام طور پہ یہ رواج بہت کہیں ہو تو آدھے گھنٹے میں، کیونکہ وہ بھی اس وقت جب انہوں نے انگلش اور اردو میں یا انگلش اور عربک میں 2 مختلف لینگویجز میں کرنا ہو تو وہ پھر 15-20 منٹ سے بڑھ کے وہ آدھے گھنٹے تک چلا جاتا ہے، وگرنہ اس سے کم رہتا ہے۔ تو 15 منٹ جو ہے خطبہ اور ساتھ 10 منٹ نماز، ٹوٹل جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے 20-25 منٹ میں یہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر تو یہ 1.5 گھنٹے کی ایک، بلکہ یہ بھی عام مسجدوں میں ہے، بعض مساجد کے اندر تو 2 گھنٹے 1.5 جو گھنٹے ہے وہ تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ ٹرینڈ بالکل درست نہیں ہے۔